الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے کرسیوں پر تشریف فرما بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جلسہ جامعہ عربیہ منہاج السنہ کا سالانہ جلسہ ہے، اور جامعہ عربیہ منہاج السنہ مدارس اسلامیہ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پورے ملک میں گاؤں گاؤں، چپے چپے، شہر شہر اور قریہ قریہ میں پھیلی ہوئی ہے. اور ان مدارس اسلامیہ میں شروع سے ہی یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ یہاں تعلیمی سال کے اختتام پر جلسہ کیا جاتا ہے. ملک کے نامور علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، عوام کو ان سے استفادے کا موقع فراہم کرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جلسوں کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم اور وہاں دی جانے والی تربیت کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مدرسہ آپ کے علاقے میں کیا کر رہا ہے، تعلیم اور تربیت کس انداز کی کر رہا ہے. اسی لیے ان جلسوں کا ایک لازمی حصہ طلبہ کا پروگرام بھی ہوتا ہے، جو نمونے کے طور پر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. الحمدللہ طلبہ نے اپنا مفید پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، تقریریں کی، نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، اور بہت ہی مؤثر مکالمے بھی پیش کیے. وہ سب آپ حضرات نے سماعت فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ان طلباء کو آپ کے سامنے پیش کر کے دراصل اس طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج جس طرح ان طلباء کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے اور یہ حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اور ان لوگوں کو جو ان کے حافظ قرآن ہونے میں معاون بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں نوازیں گے، اس کا تذکرہ کر کے یہ ترغیب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائے. اور یقین جانیے
اگر پورے مجمع میں سے کوئی ایک شخص یہ ارادہ لے کر کے اٹھتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے کسی نہ کسی بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو جو کچھ اس جلسے کے لیے خرچ کیا گیا، اس پروگرام کے لیے خرچ کیا گیا، وہ سب وصول ہو گیا۔ اگر یہ جذبہ اور یہ شوق کوئی لے کر یہاں سے اٹھتا ہے تو ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور مدارس اسلامیہ کے قیام کا پس منظر، مدارس اسلامیہ کن مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیے گئے تھے ان کو بیان کیا جائے۔ مدارس اسلامیہ نے ملک کو کیا دیا، ملت کو کیا دیا، اور مدارس اسلامیہ جن مقاصد کی تکمیل کے لیے وجود میں لائے گئے تھے، کیا وہ مقاصد اب پورے ہو چکے اور مدارس اسلامیہ کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، یا ابھی ان مقاصد کا حصول ان مقاصد کا حصول ضروری ہے، اور موجودہ دور میں ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت بڑھ گئی ہے؟ ان گوشوں پر روشنی ڈالی جائے اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ تیسرا مقصد، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں سامنے لائی جائیں تاکہ ہمارے یہاں جو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں غفلت پائی جا رہی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو کئی ایک پہلو ہیں، 20 منٹ میں ساری باتوں کو سمیٹنا بھی مشکل ہے، بیان کرنا تو بڑی بات ہے، اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہے۔ اولاد کی تربیت اور اولاد کی اہمیت کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ خاص طور سے ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں اتنی ہیں کہ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر روئے زمین پر پائے جانے والے تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندر کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، اور ایک سمندر نہیں، ایسے ایسے 7 سمندر لے آئے جائیں اور اللہ کے کلمات کو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کیا جائے، تو درختوں سے بنائے گئے قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے نعمتوں کا ترجمہ کیا، جبکہ نعمتوں نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو، ایک نعمت کے اندر کتنی ہزار نعمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہر پہلو کو کھولنا چاہو اور اس کی ہر حیثیت کو اجاگر کر کے لانا چاہو تو ساری نعمتوں کو تو جانے دیجئے، اللہ کی ایک نعمت کو اور اس میں پائی جانے والی چھپی ہوئی اور بہت ساری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو بیان کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے اپنی نعمتوں سے متعلق یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے
تو یاد رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے، میں صرف نعمتیں چھیننے پر ہی قادر نہیں ہوں، جس چیز کو میں نے تمہارے لیے نعمت بنایا ہے اسی چیز کو میں تمہارے لیے مصیبت بنا دوں گا۔ اور ہوتا ہے، ہم روزانہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتی ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو انہی چیزوں کو ہمارے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پانی جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، لیکن یہی پانی جب سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو جان و مال کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سانس کی آمد و رفت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے، ہوا کا دوسرا نام ہی زندگی ہے، لیکن یہی ہوا جب طوفانی شکل اختیار کر لے، بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، آبادیاں کی آبادیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، اللہ انہیں مصیبت بنا دیتا ہے۔ بڑی بڑی ندیوں پر باندھ باندھ کر ہم اس کا پانی زراعت کے لیے، کھیتیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لہلہاتی کھیتیاں، سبزہ زار، ہرے بھرے باغات، یہ سب ہماری نظروں کو فرحت کا سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن ایک ہی جھٹکے میں سیلاب کا ایک ریلا آتا ہے، وہ باندھ ٹوٹتا ہے اور پھر بستیاں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ بہار میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے پڑھا اور دیکھا، اور جمعیت علماء کے خدام تو پورے بہار میں پھیل کر کے ان تباہ حال لوگوں کے لیے راحت اور آرام کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ دار بھی وہاں کا کئی ایک سفر کر چکے ہیں، اور ابھی ایک ٹیم ارریہ ضلع میں موجود ہے جو حضرت کے حکم سے وہاں کے تباہ شدہ مکانوں کی تعمیر کا کام کر رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ قوم سبا کا واقعہ خود اللہ نے بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ آگے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔ یہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا، ان کے لہلہاتے باغات تھے، پھلوں سے لدے ہوئے رہتے تھے، خالی ٹوکری لے کر ایک شخص ایک کنارے داخل ہوتا تھا اور دوسرے کنارے نکلتا تھا تو پھلوں سے گرنے والے، درختوں سے گرنے والے پھلوں سے وہ خالی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ اور موسم کا حال ایسا تھا، اتنا خوشگوار موسم، قرآن کہتا ہے بلدۃ طیبہ، جہاں حشرات الارض پیدا ہی نہیں ہوتے تھے، موذی جانور جہاں پائے نہیں جاتے تھے، اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں یہ بنائی تھی، یمن سے شام تک کا سفر کرتے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ نے رات میں قیام کے لیے ان کے لیے بستیاں بسا دی تھی تاکہ انہیں ڈاکوؤں کا خطرہ نہ رہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے کفران نعمت کیا کہ یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ڈاکوؤں کا خطرہ نہ رہے، ارے سفر میں مزہ تو جب آئے جب ہر آن ہر لمحہ اس کا خوف ہمارے ذہنوں پر مسلط رہے کہ ڈاکو اب حملہ آور ہو جائیں گے، اب حملہ آور ہو جائیں گے۔ جب ان لوگوں نے
کفران نعمت کیا تو وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پوری تباہی آ گئی۔ تو اللہ نعمتوں پر جب شکر کیا جاتا ہے تو اس میں اضافہ کرتے ہیں، ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اولاد اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اولاد کا دینا اور لینا کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ لڑکا بھی وہی دیتے ہیں، لڑکی بھی وہی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں۔ تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نعمت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کفالت فرما رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی، اور ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کروا دیا تھا۔ ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہ حجرے میں جایا کرتے تھے، لیکن وہ اکثر یہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کا پھل آئے۔ وہ کولڈ اسٹوریج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہیں کولڈ اسٹور سے وہ پھل لے آیا گیا، وہاں تو پھل جس موسم کا ہوتا تھا اسی موسم کا ملتا تھا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم کا پھل، ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے، وجد عندها رزقا، ایک دن پوچھ ہی لیا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلائے، اور کیسے عجیب انداز میں انہوں نے کہا۔ سورہ مریم میں تو بڑے عجیب انداز میں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپا میرے سر کے بالوں میں پھیل گیا، یعنی سر کے بال تک میرے سفید ہو گئے ہیں۔ سر کے بال بعد میں سفید ہوتے ہیں، داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، لیکن اے اللہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تجھ سے دعا مانگ کر اے اللہ نا امید نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک فرزند دیا۔ یہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش آیا۔ زندگی کے آخری مرحلے میں انہوں نے اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو اولاد اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جلیل القدر انبیاء کرام نے اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اور وہ اللہ کا ضابطہ یاد رکھیے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے
تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب اولاد جیسی نعمت کا شکر کیا ہوگا کہ بھئی ایک تو شکر زبانی ہوتا ہے اور ایک شکر عملی ہوتا ہے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور ایک شکر عملی ہوتا ہے، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے استعمال کا اللہ نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے، اور اس نعمت کا جو حق اللہ نے رکھا ہے اس کا حق ادا کیا جائے اور اسی طریقے کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں کا استعمال بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اگر ان آنکھوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہے تو اس نعمت کا وہ شکر ہے، اور اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ ناشکری ہے۔ یہ ہاتھ جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اگر یہ ظالم کو پکڑنے کے لیے اور مظلوم کی حمایت میں اٹھتے ہیں تو آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، کسی پر زیادتی کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو آپ اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ پیر جو اللہ نے دیے ہیں، اگر کسی ایسے جلسے کی طرف چل کر آ رہے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آ رہے ہیں، اور کسی ذکر کی مجلس کی طرف چل کر جا رہے ہیں، کسی بیوہ غریب کی مدد کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو ان پیروں کی نعمت کا یہ حق ہے اور آپ اس کو ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ پیر غلط محفلوں کی طرف اٹھ کر چلتے ہیں تو اس پیر کی نعمت کا آپ شکریہ نہیں بلکہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب اولاد کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، صرف والدین کا ہی حق نہیں ہوتا۔ والدین کے یقیناً بڑے حقوق ہیں، اور اللہ نے ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اگر اولاد کے ان حقوق کو آپ ادا کریں گے، یہی اولاد اس دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اس اولاد کے حق کو آپ ادا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے آپ کے لیے وبال بن جائے گی، آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ روزانہ کا ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ایسے بھی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جن کی ایسی اولاد ہے جو نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کر رہی ہے بلکہ جس گاؤں کے وہ رہنے والے ہیں اس گاؤں کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، شہر کا نام روشن کر رہے ہیں، ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ لوگ عزت اور احترام کے ساتھ نہ صرف اس بچے کا نام لیتے ہیں بلکہ اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور ایسی بھی اولادیں ہیں جن کے والدین منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، جو خاندان کو رسوا کر رہی ہے، جو خود والدین کو رسوا کر رہی ہے۔ اسی نعمت کو اللہ مصیبت بنا دیتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ انہی اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آسان طریقہ آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ پہلا حق جو اولاد کا والدین کے اوپر ہے وہ اسلامی تعلیم اور تربیت ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے ان کو اسلامی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی جو دستار بندی ہونی ہے وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے، اور کاش یہ ارادہ لے کر کے ہم لوگ یہاں سے اٹھیں
کہ جس طرح آج ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے اور کل میدان محشر میں پوری انسانیت کے سامنے، بلکہ انسانوں اور جناتوں کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے میدان محشر میں ان کے والدین کو جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ چند سو کے مجمع میں جب چند بچوں کے سروں پر دستار رکھی جاتی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں، ہمارے حوصلے کیا ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہوگا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھ جتا جا، جنت کے دروازے، جنت کے درجے اور اس کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور اس سے کہا جائے گا اللہ تجھے آج یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ ایسے 10 شخصوں کے بارے میں تو سفارش اور شفاعت کر سکتا ہے جن کا جہنم میں جانا ضروری اور واجب ہو چکا ہے۔ اور اس کے والدین کو جب جوڑے پہنائے جائیں گے اور تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس ماں باپ کی یا ان لوگوں کی جو اس بچے کے ذریعے وہاں مقام اور مرتبہ پائیں گے۔ خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں، ان کا بڑا عجیب حال ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم اور آپ تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن مائیں اور بہنیں اپنے فیصلے سے ذرا بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بس چھوٹا سا واقعہ ہے کہہ کر کے اپنے گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ، وہ حافظ قرآن تھے، لیکن بچپن میں نہیں بنے تھے، 55 میں بنے تھے۔ بڑھاپے میں جا کر انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں غریب گھر کا بچہ، میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، باپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، میری والدہ نے مجھے اسکول میں ڈال دیا، اسکول میں نام لکھا دیا، میں اسکول آتا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑی ہی نیک خاتون تھی جو گاؤں کی عورتوں کو بلا کر کے ان کے سامنے دین کی باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میری والدہ گئی، اس دن اس اللہ کی بندی نے قرآن کی فضیلت اور قرآن حفظ کرنے پر اللہ حافظ قرآن کو کیا دیتا ہے اور اس کے والدین کو کیا دیتا ہے، بڑے رقت آمیز انداز میں بیان کیا۔ میری والدہ نے اس سے بہت اثر قبول کیا، وہ گھر آ گئی، اور جب میں اسکول سے شام کو آیا اور ابھی میں نے بستہ اتار کر رکھا ہی تھا کہ میری والدہ نے مجھے آواز دی بیٹا عمر ادھر آؤ۔ میں گیا تو میری والدہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہا بیٹا تو حافظ بن جا۔ میں نے کہا امی جان میں تو اسکول پڑھتا ہوں، کسی مدرسے میں تو پڑھتا نہیں ہوں، میں حافظ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو میری والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج میں فلاں کے ہاں گئی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر اللہ تاج رکھیں گے اور جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ عمر میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب بہت ساری ماؤں کے سروں پر تاج رکھا جائے اور ان کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں تو ان خوش نصیب عورتوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ بیٹا عمر تو حافظ بن جا، تو حافظ بن جا، میں نہیں جانتی کہ تو مدرسہ پڑھتا ہے کہ اسکول پڑھتا ہے، تو حافظ بن جا۔ فرمایا کرتے تھے کہ والدہ کا یہ جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ بچپن اور جوانی میں تو میں حافظ قرآن نہیں بنا، لیکن
55 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई और मैं हाफिज कुरान बना। अगर आप ये हौसला और ये इरादा और ये जज्बा लेकर के उठते हैं, और खास तौर से मेरी माएँ और बहनें अगर दिल में ये इरादा लेकर उठती हैं कि वो अपने बच्चों में से किसी न किसी एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाएंगी, और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब वो माएँ आएंगी जिनके सरों पर ताज होगा और जन्नती जोड़ा होगा, तो मैं भी उन खुश नसीब माओं में शामिल होंगी। ये इरादा लेकर अगर उठेंगी तो मैं समझता हूं आज का ये जलसा कामयाब हो गया। व आखिर माशाअल्लाह। हज़रात किराम